اس وقت دیا جاتا ہے جب انسان بیمار ہو جاتا ہے۔ شوگر میں اگر انسان، جسے میں کہتا ہوں کہ اپنے پروٹوکول سے علاج کرے، اس پروٹوکول میں بہترین خوراک ہے، اس خوراک کے ساتھ اگر وہ اپنا علاج کرے گا تو اکثر میں لوگوں کو کہتا ہوں اگر آپ کو 40 سال کی عمر میں شوگر ہوئی ہے اور اس کے بعد آپ اکارڈنگ علاج کرتے ہیں، اس کا ترتیب سے علاج کرتے ہیں، وہ علاج کرتے ہیں جسے میڈیکل سائنس بیان کرتی ہے، بالکل اس طریقے سے اگر آپ اس کو لے کر چلتے ہیں تو 50 سال کی عمر میں ان لوگوں سے، ہمارے معاشرے کے ان لوگوں سے اچھے ہوں گے جنہیں شوگر نہیں اور اپنا کوئی خیال نہیں رکھتے، اس سے کہیں بہتر وہ شوگر کا مریض ہوگا جو اپنی صحت کا خیال رکھتے ہوئے اپنی شوگر کو مینیج کرے گا۔ تو کھانے پینے کا جہاں تک تعلق ہے، اللہ تعالیٰ نے جو سائنٹیفک بنیاد پر جو ہم اس کی تقسیم کرتے ہیں، کھانے پینے میں 2 اجزاء ہوتے ہیں جسے ہم کہتے ہیں ایک مائکرو نیوٹرینٹس، ایک مائکرو نیوٹرینٹس، یعنی کھانے کے وہ اجزاء جسے بڑا کھانے کا حصہ کہتے ہیں، جسے ہم کہتے ہیں نشاستہ یعنی کاربوہائیڈریٹ، گلوکوز، نمبر 2 فیٹ جسے عام طور پر ہم چکنائی کہتے ہیں، اور نمبر 3 پروٹین۔ یہ 3 چیزیں کھانے کے بڑے اجزاء ہوتے ہیں، اور جو مائکرو نیوٹرینٹس کا مقصد یہ ہوتا ہے جیسے وائٹامنس ہیں، منرلز ہیں، یہ وہ مائنرز ہوتے ہیں جو اگر مائکرو نیوٹرینٹس کو ہم ایکولی ڈسٹریبیوٹ جو طریقہ کار ہے اس کی تقسیم کے ساتھ خوراک کو ڈسٹریبیوٹ کر لیں گے تو مائکرو نیوٹرینٹس خود بخود اس کے اندر صحت کے مطابق جو ہے وہ آ جائیں گے اور ایک اچھی صحت مند غذا ہو جاتی ہے۔ تو جو مائکرو نیوٹرینٹس کا میجر پارٹ، بڑا حصہ جو ہوگا وہ کاربوہائیڈریٹ پر مشتمل ہوگا، یا نشاستہ یا جسے ہم گلوکوز کہتے ہیں اس پر مشتمل ہوگا، جسے ہم جو ہے اس کی تعداد، اس کی مقدار جو ہے وہ 55 سے 60% ہمارے کھانے کی مقدار ہونی چاہیے۔ اس کے بعد فیٹ، چکنائی، وہ ہماری خوراک کا 25 سے 30% ہونا چاہیے، اور پروٹین جو ہے وہ ہماری مقدار، کھانے کی مقدار کا 15 سے 20% ہونا چاہیے۔ یہ ایک ترتیب ہے، اس ترتیب کو لے کر جو ہے ہم اپنی خوراک کو، ڈائٹ پلان کو ترتیب دیں گے تو ایک بہترین جو ہے غذا بن جاتی ہے۔ یہاں میں آپ کو چلتے چلتے بات بتاؤں کہ اکثر انسان یہ سمجھتا ہے کہ میٹھا بند ہے، میٹھا بند ہے۔ میٹھا سے مراد یہ ہوتی ہے چینی اور چینی سے بنی ہوئی چیزیں، یہ میٹھا ہے۔ یہ جو میٹھا ہے یہ صحت کے لیے نقصان دہ ہے۔ اس کا شوگر سے کوئی اتنا تعلق نہیں کہ شوگر ہی میں نقصان دہ۔ اگر مائیں اپنے بچوں کے لیے اگر یہ چیزیں آج بند کر دیں تو ان کا بچہ صحت مند ہوگا، کیونکہ چینی اور چینی سے بنی ہوئی چیزیں کسی صورت میں صحت مند تصور نہیں کی جا سکتی۔ تو اگر ایک انسان کو شوگر ہے اور اپنی شوگر کے صدقے میں وہ چینی اور چینی سے بنی ہوئی چیزیں چھوڑ دیتے ہیں تو اس سے جو ہے اسے فائدہ ہوگا۔ ترقی یافتہ ممالک میں چینی خریدنے بعض جگہ کرائم ٹیکس دیا جاتا ہے، اس کا تصور یہ ہوتا ہے کہ آج یہ چینی کھا رہا ہے کل یہ شوگر کی طرف پڑے گا، مختلف بیماریاں اس کو آئیں گی اور حکومت وقت کو اس کا علاج کرنا ہوگا۔ اس تصور سے چینی اور سگریٹ خریدنے کے ساتھ بعض ممالک میں کرائم ٹیکس دینا پڑتا ہے۔ تو چینی جو ہے یہ نقصان کی چیز ہے، اس سے بنی ہوئی چیزیں بھی نقصان کی چیز ہے، اس کو صحت مند نہیں تصور کیا جا سکتا۔ شوگر کے صدقے میں اگر یہ چیزیں چھوٹ جاتی ہیں تو صحت کے لیے فائدہ مند ہے، کیونکہ جو چیز شوگر پہ نقصان دہ ہے وہی چیز دل کو نقصان پہنچا رہی ہے، وہی چیز فالج کی طرف لے کر جا رہی ہے، وہی چیز آپ کی بینائی کو متاثر کر رہی ہے، وہی چیز آپ کے رینل سسٹم، گردے کے نظام کو متاثر کر رہی ہے۔ تو بہرحال جو اصل غذا ہے جسے ہم کھاتے ہیں، کاربوہائیڈریٹ، فیٹ اینڈ پروٹین، وہ ایک مناسب مقدار میں اگر لی جائے۔ اب جو ہمارے ڈائٹیشن حضرات ہیں وہ عام طور بڑے کیلکولیٹڈ کہ اتنے مقدار میں چاول لے لیجئے، اتنے مقدار میں گوشت لے لیجئے، اتنے مقدار میں یہ لے لیجئے، یہ تھوڑا سا اتنا پریکٹیکل نہیں ہے۔ میں ان کو کرٹیسائز نہیں کر رہا، لیکن اگر اس طریقے سے ہم ایک چارٹ بنا کر دے دیں گے تو اس چارٹ کو فالو کرنا عملاً اتنا جو ہے آسان نہیں ہے۔ دوسرے میں اس چیز کو بھی اچھا نہیں سمجھتا کہ اگر آپ کے گھر میں کوئی شوگر کا مریض ہے، کوئی دل کا مریض ہے تو جناب اس کی ہانڈی الگ بنائی جا رہی ہے۔ یہ ہانڈی کا تصور غلط ہے، کیوں الگ بنائی جا رہی ہے؟ کوئی چکنائی اگر کوئی بھی زیادہ کھائے گا اسے نقصان ہوگا، لہٰذا سادہ ترین طریقہ یہ ہے کہ ایک مناسب سا ناشتہ ہو، جسے میں آج کل ایک جو کا دلیا ہے اس میں ایک چٹکی ہلدی ڈال دیں، تھوڑا سا کاجو اور بادام بھی ڈال دیں، اور اس کے ساتھ اسے ناشتہ لے، ایک کپ چائے لے لیں۔ اس کے 2 گھنٹے بعد ایک فروٹ اسے کھانا چاہیے، سیب، کیلا، امرود، کینو، آڑو، اس طرح کا ایک میجر کوئی بڑا فروٹ ہے، ایک فروٹ کی مقدار وہ لے لے۔ اس کے بعد دوپہر کا کھانا ہے،
ہمارے یہاں ایک روٹی کا بڑا تصور ہے کہ روٹی نہیں کھائی تو کچھ نہیں کھایا، کیونکہ بچپن ہی سے ہم یہ سنتے چلے آ رہے ہیں اتنی سی میرا بچہ روٹی کھاتا ہے، اتنی سی روٹی کھائی، ابو نے اتنی سی روٹی کھائی۔ پر روٹی اگر کم کھا رہے ہیں، سلاد کی مقدار کو بڑھا لیجیے، تو سلاد دوپہر کے کھانے میں لازمی لیں، پھر 1-1.5 روٹی اپنی صحت کے مطابق، یعنی کہ اپنی ایکسرسائز کے مطابق، اپنے اس کا صحت، اس کا تعلق ہائٹ سے بھی ہوتا ہے، کتنے انرجی جو ہے کتنے کنزیوم کرتے ہیں، کتنا پیدل چلتے ہیں، ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے 1 سے 1.5 سے 2 روٹی ہے، اس کے ساتھ سالن کوئی بھی آپ لیں، دال، بڑے کا گوشت، چھوٹا گوشت، انڈا، مرغی، مچھلی، سبزیاں، یہ سب آپ کھا سکتے ہیں، لیکن اسٹینڈرڈ آف کوکنگ، اس میں چکنائی کی مقدار کم ہونی چاہیے۔ کم مقدار کے لیے تقریباً آپ 6 سے 8 چائے کے چمچ تیل ایک ایوریج صحت مند انسان کے اندر اترنا چاہیے۔ 2 دفعہ سالن کھاتے 3 چائے کے چمچ تیل ایک کھانے میں ملنا چاہیے۔ اس صورت میں ممکن ہے کہ اگر آپ 5 ایک گھر میں پلیٹیں بنتی ہیں تو 15 چائے کے چمچ تیل میں بننا چاہیے، بہت آسان ہے۔ تو ہر ایک کیس میں 3 چائے کے چمچ تیل مل جاتا ہے۔ دوسرا وقت بھی ایسا کر لیجئے۔ اس کے بعد شام کا وقت آ جاتا ہے، آپ چائے لیتے ہیں تو میں پھر کہوں گا ایک فروٹ لے لیجئے، باہر کی چیزوں کو اوائڈ کریں، چاہے بسکٹ ہی ہو، باہر کی چیزوں کو اوائڈ کریں، ایک چھوٹا سا فروٹ لے لیجئے، رات کو ہلکا سا کھانا کھائیے، سوتے کب دودھ، دہی، لسی، اس طرح کی کوئی چیز لے لیجئے۔ تو یہ ایک آپ کی بہترین وہ خوراک ہے جو آسان لفظوں میں نے بیان کی اور بہت آسانی سے آپ کھا سکتے ہیں، اور یہ بہت پریکٹیکل ہے۔ اس کے ساتھ اپنے شوگر کی دواؤں کا، دل کی دواؤں کا اپنے وقت کے ساتھ خیال رکھیے گا، اور جو ہے بہت آسان ہے طریقہ کار۔ امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ سے درخواست کروں گا کہ میرے چینل بھی سبسکرائب کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت اچھی اچھی ویڈیوز کے ساتھ حاضر ہوتا رہوں گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ بہت بہت شکریہ۔